بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لائے ہوں مجاہد ریجمنٹ میں شاندار ویکنسیز۔ مجاہد ریجمنٹ میں نئی ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں۔ پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ کی ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویکنسیز میں کون کون سی ویکنسیز شامل ہیں، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کن علاقوں کے لیے یہ ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہے، تو مکمل ڈیٹیل کے لیے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ مجاہد ریجمنٹ میں بحیثیت سپاہی، جنرل ڈیوٹی، ڈرائیور، کوک، سینیٹری ورکر اور سپورٹس مین کی ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویکنسیز پر بھرتی آپ کے لیے پورے پاکستان سے مرد حضرات سے جو درخواستیں ہیں مطلوب ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے۔ اپلائی کے لیے بھرتی مراکز جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں اس اشتہار میں۔ اشتہار آپ کے ساتھ میں اپنے فیس بک پیج پر شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ اس اشتہار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس بھرتی پروگرام کے لیے سب سے پہلے 16 سے 17 مئی 2025 کی ڈیٹ ہے، جس میں نوشہرہ آرمی سپلائی سینٹر مظفر آباد ایئرپورٹ پر، ہٹیا بالا میں بوائز انٹر کالج ہٹیا بالا میں، ملتان میں شفقات سپورٹس کمپلیکس میں، اور سکردو میں ڈی بی ایس میں یہ بھرتی ہوگی۔ اس کے علاوہ شاردہ میں گورنمنٹ ڈگری کالج شاردہ میں 16 سے 17 مئی 2025 تک جو ہے وہ بھرتی ہوگی۔ اس کے بعد لیپا، راولا کوٹ، راولپنڈی، گلگت، بنو عاقل، لاہور، پیمبر میں جو بھرتی ہے وہ 25 سے 26 مئی تک کنڈکٹ کی جائے گی۔ ٹیسٹ سینٹر میں راولا کوٹ لیپا کے لیے اے پی ایس گراؤنڈ لیپا، راولا کوٹ کے لیے آرمی سلیکشن سینٹر راولا کوٹ، راولپنڈی کے لیے شکر پڑیا پریڈ گراؤنڈ، گلگت کے لیے این ایل آئی ریجمنٹ سینٹر پہنچی، بنو عاقل کے لیے جناح وی آئی پی گیٹ نمبر 1 اے پی ایس، لاہور کے لیے ایوب اسٹیڈیم، اور بیمبر کے لیے مجاہد ریجمنٹ سینٹر ہے۔ تو تمام پورے پاکستان سے آپ کسی بھی ٹیسٹ سینٹر میں متعلقہ ڈیٹس پر جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، بھرتی کے لیے اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کے لیے یہ ویکنسیز ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے وہ 16 سے 17 مئی ہے، جس میں نوشہرہ، مظفر آباد، ہٹیا بالا، ملتان، سکردو، شاردہ کے سینٹر شامل ہیں، اور اس کے بعد 25 سے 26 مئی تک منعقد ہوں گے، جس میں لیپا، راولا کوٹ، راولپنڈی، گلگت، بنو عاقل، لاہور اور بیمبر میں یہ بھرتی ہوگی۔ تو بھرتی سے جو ٹیمیں ہیں وہ متعلقہ ڈیٹس پر متعلقہ جو بھرتی سینٹرز ہیں وہاں پر جائیں گے، اور وہاں پر آپ کینڈیڈیٹس کو بھرتی کریں گے۔ اس کے بعد بھرتی سے پروگرام جو ہے وہ سینٹری ورکر کوک یونٹ اور سپورٹس مین کے لیے 18 مئی 2025 سے لے کر 18 مئی 2025 کو جو ہے وہ سکردو ڈی بی ایس نوشہرہ آرمی سپلائی سینٹر، ملتان شفقات سپورٹس کمپلیکس، مظفر آباد، شاردہ اور ہٹیا میں جو ہے وہ 18 مئی 2025 کو سینٹری ورکر کوک یونٹ اور سپورٹس مین کی بھرتی ہوگی۔ اس کے بعد گلگت این ایل آئی سینٹر پونجی لیپا اے پی ایس، بیمبر مجاہد ریجمنٹ سینٹر راولپنڈی، پنو عاقل، راولا کوٹ ایئرپورٹ، لاہور ایوب اسٹیڈیمز میں 27 مئی 2025 کو سینٹری ورکر کوک یونٹ اور سپورٹس مین کی بھرتی ہوگی۔ تو متعلقہ ڈیٹس پر آپ نے متعلقہ جو فیلڈ ہے اس کے لیے تشریف لے کے جانا ہے، اور اپنی رجسٹریشن اور ٹیسٹ وغیرہ وہاں پر دینے، تو آپ کی بھرتی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی۔ متعلقہ جو آپ کے بھرتی سینٹرز ہیں وہاں پر آپ نے جانا ہے۔ اپنے جو قریبی آپ کا کوئی بھی قریبی ٹیسٹ سینٹر ہے کہیں بھی پر بھی ہے پورے پاکستان میں، تو آپ اس میں جا کر اپنے ٹیسٹ دے سکتے ہیں جو اس اشتہار میں مینشن کیے گئے ہیں۔ تو اس اشتہار سے آپ نے اپنا قریبی ٹیسٹ سینٹر دیکھ لینا۔ اس کے بعد تعلیمی قابلیت کیا ریکوائرڈ ہے۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے میٹرک یا اس سے زیادہ کی تعلیم ریکوائرڈ ہے۔ 18 سے 23 سال عمر ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد میٹرک ایف اے آپ نے کیا ہو 9 اگست 2025 تک آپ کے 18 سے 23 سال عمر ہے۔ اگر آپ نے بی اے یا اس سے زیادہ کی تعلیم حاصل کی ہے تو 9 اگست 2025 تک آپ کی عمر 18 سے 24 سال ہونی چاہیے۔ شہداء کے لواحقین کے لیے عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت ملے گی، یعنی کہ تقریباً آپ کو 25 سال تک کی رعایت دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں آپ کا بھائی یا آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں آرمی میں یا کسی بھی ملٹری فورس میں، تو آپ کو 25 سال تک کی رعایت ہے۔ اس کے بعد 5 فٹ 6 انچ ہائٹ ریکوائرڈ ہے یا اس سے زیادہ، اور 5 فٹ 4 انچ جو ہے وہ شہداء کے لواحقین اور گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہے۔ کوک یونٹ کے لیے مڈل تعلیم ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ 8ویں پاس ہو، 18 سے 26 سال عمر ہو، 9 اگست 2025 تک، اور 5 فٹ 3 انچ یا اس سے زیادہ کی ہائٹ ہو۔ ڈرائیور کے لیے کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس کے حامل افراد اہل ہیں، تو آپ کے پاس کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے جو آپ نے 11 اگست 2023 سے پہلے حاصل کیا ہو۔ تعلیمی قابلیت میٹرک یا اس سے زیادہ ہو۔ عمر کی حد 18 سے 26 سال۔ قد جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ریکوائرڈ ہے۔ 5 فٹ 4 انچ شہداء کے لواحقین اور گلگت بلتستان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ سینیٹری ورکر کی ویکنسی ہے، تو تعلیم جو ہے وہ ان پڑھ یا اس سے زیادہ پرائمری تعلیم آپ کی ریکوائرڈ ہے۔ ان پڑھ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، پرائمری تعلیم والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 30 سال ریکوائرڈ ہے، 9 اگست 2025 تک۔ قد 5 فٹ 3 انچ ریکوائرڈ ہے یا اس سے زیادہ بھی چل جائے گا۔ تعلیمی قابلیت اسپورٹس مین کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک یا اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہے، اور آپ نے نیشنل لیول کے لیے مڈل پاس کیا ہو۔ نیشنل لیول پر اگر آپ نے گیم کھیلی ہے تو آپ کے پاس مڈل کی تعلیم بھی چل جائے گی۔ اس کے بعد قد جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہے یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، لازم اگر اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ عمر کے حد جو ہے وہ 18 سے 23 سال، 9 اگست 2025 تک آپ کی عمر ریکوائرڈ ہے۔ تو ضروری کاغذات جنرل ڈیوٹی، کوک اور سینیٹری ورکر اور سپورٹس مین کے لیے جو کاغذات ریکوائرڈ ہے، اس میں آپ کی اصل اسناد بما ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کا جو تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہے، تمام ڈاکومنٹس کی ایک فوٹو کاپی آپ نے تصدیق شدہ یعنی اٹیسٹ کروانی ہے، اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔
والد کے کمپیوٹرائز شناخت قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی، ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ آزاد کشمیر کے کینڈیڈیٹس کے لیے۔ اس کے بعد اسپورٹس مین اصل سند یا ڈپلوما ڈسٹرکٹ لیول کا، نیشنل لیول کا اور انٹرنیشنل لیول کا بما 2 عدد تصدیق شدہ کاپیاں اگر آپ اسپورٹس مین کوٹے پر اپلائی کریں۔ اس کے بعد اپنا جو کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہے اور تصدیق شدہ فوٹو کاپی، تمام کاغذات، تعلیمی اسناد اور دستاویزات کی فوٹو کاپیاں اعلیٰ سرکاری افسران سے آپ نے تصدیق کروانی ہے اور 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ شہداء کے بچے یا بائی کی صورت میں آپ شہداء کے جو کاغذات ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر دیں گے۔ ریٹائر فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کی جو ڈسچارج بک ہے اس کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ لے کر لازمی جائیں گے۔ ضروری کاغذات ڈرائیور کے لیے ریکوائرڈ ہیں تو مندرجہ ذیل کاغذات کی تصدیق شدہ کاپیاں آپ نے سی وی جو ہے وہ 10 مئی 2025 سے پہلے مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبد اور بمبر آزاد کشمیر بذریعہ TCS یا UMS جو ہے وہ آپ نے بھجوانی ہے۔ صرف ڈرائیور کے لیے آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس بھجوانے ہیں، باقی پوسٹوں پر آپ نے متعلقہ ڈیٹ پر جو متعلقہ سینٹرز ہیں وہاں پر جانا ہے اور وہیں پر آپ کی رجسٹریشن بھی ہوگی، وہیں پر آپ کا ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کیا جائے گا۔ جو ڈرائیور کی ویکنسی ہے اس کے لیے آپ نے 10 مئی سے 2025 تک مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر آزاد کشمیر میں اپنی تمام ڈاکومنٹس بھجوانی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ تو تمام تعلیمی اسناد بشمول ڈپلوما سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں ریکوائرڈ ہیں، ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ریکوائرڈ ہیں صرف آزاد کشمیر کے لیے۔ اپنے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، شہداء کے بچے یا بائی کی صورت میں شہداء کے کاغذات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، والد کی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں، حاضر سروس پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ کے جو بچے ہیں وہ متعلقہ یونٹ، آپ کے والد صاحب کی یونٹ ہے وہاں سے آپ نے اتھارٹی لیٹر ایشو کروانا ہے۔ ریٹائر بچے فوجی کے جو بچے ہیں وہ والد کی ڈسچارج بک جو ہے وہ اپنے ساتھ دے کر دیں گے۔ نامکمل اور دیر سے موصول ہونے والی درخواستیں جو ہیں وہ زیر غور نہیں لائی جائیں گی۔ تو دن بہت کم ہے، آج 5 مئی ہو چکی ہے، 10 مئی تک آپ ڈرائیور کے لیے اپنے ڈاکومنٹس بھجوا سکتے ہیں، پتہ یہاں پر مینشن ہے۔ تو جو کینڈیڈیٹ صرف ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر آزاد کشمیر میں 10 مئی 2025 سے پہلے بھجوائیں گے، جبکہ باقی جو ویکنسیز ہیں جن میں سینیٹری ورکر، کوک یونٹ، اسپورٹس مین اور سپاہی جنرل کی ویکنسی ہے تو اس کے لیے ڈیٹس یہاں پر مینشن ہے اور ٹیسٹ سینٹرز بھی، تو متعلقہ ڈیٹس اور ٹیسٹ سینٹرز پر آپ نے جا کر اپنی جو بھرتی ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کی رجسٹریشن بھی وہیں پر ہوگی، میڈیکل فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ہی دن میں کنڈکٹ ہوگا، تو آپ نے مکمل تیاری کر کے وہاں پر جانا ہے۔ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ آپ کسی ٹیسٹ سینٹر میں بھی جا سکتے ہیں، جو آپ کا قریبی ٹیسٹ سینٹر ہے وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر اپنے ٹیسٹ وغیرہ دیں، جتنا بھی آپ کو قریب پڑتا ہے تو آپ اسی ٹیسٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو کوئی قسم کا سوال ہے یا کوئی معلومات ریکوائرڈ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جتنی بھی معلومات انشاءاللہ ریکوائرڈ ہوں گی وہ آپ کو یہاں ہم فراہم کریں گے۔ امید ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔